دوستو، دنیا میں پشتون اپنی وفا اور غیرت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ فارسی میں پشتون، مقامی زبان میں پختون اور اردو میں پٹھان۔ یہ قوم دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ایک غیرت مند قوم کے نام سے جانی جاتی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پٹھانوں کی دلچسپ تاریخ کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پٹھان کو اغوان کہتے ہیں۔ اغوان اس لیے کہتے ہیں کہ اغوان حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک بیٹے کا نام تھا۔ ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہیں کہ مجھے اپنی زبان سکھائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ اغوان کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ وہ زبان بعد میں پختون کے نام سے پہچانی گئی۔ پٹھان کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو دلائل ہیں وہ یہ ہیں کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں اور قومیت سے بنی اسرائیل ہیں۔ انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ پٹھان قوم ارجینیا کی ایک حصے میں رہتے تھے۔ ارجینیا کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اغوان یا پٹھان ارجینیا میں سے ہیں، کیونکہ البانیہ کے اوغان جو کہ بعد میں اغوان بنا، ارجینیا سے ہندوستان کی طرف چل پڑے۔ ایک اور مورخین لکھتے ہیں کہ اسرائیل قبائل بہت تکالیف اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار، جس کا نام قیس عبد الرشید تھا، اپنے پورے خاندان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور میں حاضر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ اسی لیے دنیا بھر میں جہاں بھی پختون ہوں گے، مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پختون ہی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں۔ اگر پختون سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون تو جواب ہوگا کہ میں 5000 سال سے پختون ہوں اور 1400 سال پہلے مسلمان ہوں۔ اغوان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ جب کافروں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے اغوانیوں کو بلاؤ جہاد کے لیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ افغانستان چلے گئے اور اغوان سردار قیس عبد الرشید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ارسال کیا۔ قیس عبد الرشید کی قیادت میں لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ شام کو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ اغوانی لشکر نے آتے ہی کافروں کا قتل عام شروع کر دیا اور تمام کافروں کا خاتمہ کر دیا اور مکہ مکرمہ، یہاں پورا مکہ نہیں بلکہ مکہ مکرمہ کا کچھ حصہ مراد ہے، جس پر ایک دوسرا قبیلہ قابض تھا، اغوانیوں نے فتح کر لیا۔ تو اسی لمحے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زبان پر یہ الفاظ آئے۔ یہ لقب اغوان قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملا ہے۔ بتان لفظ عربی زبان میں یعنی سخت ترین لکڑی کے ہیں جو سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے، جسے سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ جب برِ صغیر پہنچا تو بتان سے پٹھان ہو گیا، جیسا کہ گوری، غوری اور سوری۔ اس کے علاوہ جب حجرہ اسود جنت کا پتھر چوری ہوا تو اغوان قبائل کے لوگ ہی اسے یمن سے بڑی مشکلات اور جنگ کے بعد واپس لائے۔ یہ بھی احادیث کے مفہوم میں ہے۔ جس آخری جنگ ہند کا ذکر ہے اور پیشن گوئی کی گئی ہے کہ خراسان سے کالے جھنڈوں والی فوج اٹھے گی جو ہند کو فتح کرے گی۔ پرانے زمانے کا خراسان موجودہ دور کے افغانستان کو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ پٹھان قوم دنیا کی سب سے بڑی جفاکش قوم ہے۔
چاہے روس، امریکہ، سکندر اعظم یا چنگیز خان کیوں نہ ہو، اس قوم نے کبھی کسی کی غلامی برداشت نہیں کی، جس کی تعریف اس کے بدترین دشمن بھی کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان دبانا نہ بھولیں۔ گھنٹی کا نشان دبانے سے ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو مل جائے گی۔